حضرت عبداللہ ابن عمر کے انتقال کا وقت قریب آیا تو مرض الموت میں کہہ رہے ہیں کہ فلاں نوجوان کو بلاؤ، فلاں نوجوان کو بلاؤ۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ کافی دور رہتا ہے، وہاں تک جانے میں 2-3 دن لگ جائیں گے، وہاں سے آنے میں 2-3 دن لگ جائیں گے، 1 ہفتہ پورا چلا جائے گا، پتہ نہیں 1 ہفتے کے اندر اندر آپ صحیح ہوتے ہیں یا اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے وصیت کی، لوگوں میں نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا، میں نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا جب میری بیٹی جوان ہو جائے گی، میری بیٹی بالغ ہو جائے گی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ میری بیٹی بالغ ہو چکی ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ابھی تک وہ زبان یاد ہے جو میں نے اس نوجوان کو دی تھی، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے جو میں نے اس نوجوان سے کیا تھا۔ اے لوگوں جاؤ اس کو لے کر آؤ، اگر 4-5-6 دن میں وہ آ جاتا ہے، اگر تم اس کو لائے اور میرے سامنے پیش کر دیا، اگر میری زندگی میں وہ نوجوان آ گیا تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ خود کروں گا، اور اگر وہ نوجوان میری زندگی میں نہیں آ پایا، اس کو یہاں آنے سے پہلے ہی اگر میرا انتقال ہو جائے تو تم سب گواہ رہنا، میں نے اجازت دے دی ہے، میری بیٹی کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دینا، کیونکہ میں نے اس کو زبان دی تھی، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ یہاں تو جس لڑکے کے ساتھ رشتہ لگا ہے اس سے بھی اچھا کوئی لڑکا اگر مل گیا تو اتنے عیب لگا کر اس لڑکے کو چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہے گا بھیا تمہیں نکاح نہ کرنا تھا مت کرتے، کم سے کم الزام تو مت لگاتے اتنا زیادہ میرے اوپر۔ یہ حال ہوتا ہے نمازوں کی حفاظت۔ ایک تو یہ ہوا کہ کوئی میچ آ رہا ہے، چلو دیکھ لیں بعد میں پڑھ لیں گے، ظہر نکل گئی، 3 بجے میچ ختم ہوا، اب پڑھ رہے ہیں ظہر، جان بوجھ کے ٹائم نکالا آپ نے۔ مسند احمد کے اندر انس ابن مالک کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں حضرت انس ابن مالک جب عمر ابن عبدالعزیز کا دور آیا تو انس ابن مالک کبھی کبھی ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور کبھی پہلے مسجد میں نماز پڑھ کر نکل جایا کرتے تھے اور ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، جبکہ امیر کی اطاعت کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن حضرت انس کبھی پہلے نماز پڑھ لیتے تھے اور کبھی ان کے ساتھ پڑھتے تھے۔ لوگوں نے شکایت کی خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز انس پر نظر ڈالو، انس ابن مالک پر، کبھی کبھی وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی پہلے پڑھ کے نکل جاتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایک فتنہ کھڑا نہ کر دیں، جماعت کے اندر انتشار پیدا نہ کر دیں، یہ اختلاف کی ایک دیوار نہ اٹھا دیں۔ عمر ابن عبدالعزیز نے حضرت انس کو بلایا اور حضرت انس کو بلانے کے بعد ان سے پوچھا، کبھی میں تمہیں مسجد میں اپنے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں اور کبھی دیکھتا ہوں کہ تم مجھ سے پہلے بھی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو، کبھی کبھی تم میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو، تمہارے دل میں کیا وہ میں جاننا چاہتا ہوں، آخر پہلے نماز پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ جب نماز ہونا ہی ہوتی ہے اور مجھے نماز پڑھانا ہے تو میرے پیچھے نہ پڑھ کے تم پہلے نماز پڑھ کے کیوں نکل جاتے ہو؟ تو انس ابن مالک نے جو جواب دیا اس کو غور سے سنیے، مسند احمد کی جلد 6 کے اندر یہ آج تک لکھا ہوا ہے۔ حضرت انس ابن مالک جواب دیتے ہیں، خلیفۃ المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، آپ نے بالکل سچ فرمایا، کبھی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، کبھی آپ کے نماز پڑھنے سے پہلے میں خود نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں، اور ایسا اس لیے کرتا ہوں اے امیر المومنین، میری آنکھیں، میری نگاہیں جناب محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں، میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے نماز کے ٹائم ٹیبل کو جانتی ہیں، میری آنکھیں پہچانتی ہیں کہ آپ ظہر کب پڑھتے تھے، عصر کب پڑھتے تھے، مغرب کب پڑھتے تھے، عشاء کب پڑھتے تھے، فجر کب پڑھتے تھے، میری آنکھیں جناب محمد رسول اللہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر ان نمازوں کے اوقات کو پہچانتی ہیں۔ جب آپ ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء یا فجر اس وقت پڑھتے ہیں جب جناب محمد رسول اللہ پڑھا کرتے تھے تو یقیناً میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اس وقت میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب آپ نماز کے اول وقت کو چھوڑ دیتے ہیں
اور ظہر اثر میں دیر سے آتے ہیں. جب دیر سے نماز پڑھاتے ہیں تو میں اول وقت میں جو ٹائم جناب محمد رسول اللہ کا تھا میں اس وقت میں ظہر اثر مغرب عشاء نماز پڑھ کر میں نکل جاتا ہوں. پھر میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس لیے کہ میری آنکھیں جناب محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو، ٹائم ٹیبل کو پہچانتی ہیں. یہ ہے نماز کی محافظت، یہ ہے مداومت صلاۃ، اس کو کہتے ہیں اپنی نمازوں کی حفاظت. 3 بجے پڑھ لی، عصر کی نماز 4:30 بجے پڑھ رہے ہیں، مغرب کی نماز مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھ رہے ہیں. کیا کر رہے تھے؟ سب کیرم بورڈ کھیل رہا تھا، تھوڑا سا باقی تھا، سوچا پورا کھیل لوں اس کے بعد میں جاؤں گا نماز پڑھنے. بیٹا بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ، پیشاب لگ رہا تو یہیں کر لینا، کوئی بات نہیں، دقت نہیں، بیٹھ جاؤ، سامنے مت کھڑے ہوئیے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلاتهم یحافظون. ایک لسٹ بتانے کے بعد پھر کیا کہہ رہا اللہ؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ مالک ہیں، یہی لوگ وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہیں. یعنی یہ کام کرنے والے کہاں جائیں گے؟ جنت الفردوس میں. ہم فیہا خالدون، پھر وہاں سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے، ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے. یہ ہے وہ راستے جس راستوں پر چلنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. ان راستوں پہ چلیے اور اس مقام کو پا جائیے جس مقام سے آپ کے باپ آدم کو اور آپ کی ماں حوا کو نکالا گیا ہے. دنیا میں انہی راستوں پہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ کھویا ہوا مقام ہم دوبارہ پا جائیں. 18,000 کا 20,000 کا اینڈرائڈ موبائل لے کر الٹی سیدھی چیزیں دیکھ کر جہنم تو خرید رہے ہیں. یعنی جہنم، اور وہ بھی پیسہ دے دے کر ہم جا رہے ہیں، پیسہ خرچ بھی کر رہے ہیں جہنم میں جانے کے لیے، لیکن جنت بنا پیسوں کے مل رہی ہے، لیکن ہم اس جنت کی طرف نہیں لپکتے ہیں.